فرمایا اپنی اوقات اتنی نہ دکھاؤ کہ میری رحمت والی نظروں سے گر جاؤ۔ او لوگو تمہارے ہاتھ میں پیسہ ہوگا، میں تمہارا پیسہ تمہارے منہ پر ماروں گا، تم نارال کا غال جاؤ گے، تم لوگوں برف باری دیکھنے جاؤ گے، تم اونچے نیچے پہاڑوں کو دیکھنے جاؤ گے، تم منڈو دڑو ہڑپا جاؤ گے۔ خبردار خبردار، اگر مجھے توبہ کر کے نہ دکھائی مار تو دوں گا، لیکن تمہیں اپنے مکے مدینے میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ الہ العالمین چلو مکے میں سارے لوگ تو حاضری دینے نہیں جایا کرتے تھے۔ ہمارے محلے میں کی گلی میں 20 مکان ہے، 10 آدمی گئے، 10 کہنے اللہ کرے پیسہ آئے گا، اللہ مجھے عمرے کی توفیق دے گا، کر کے آؤں گا۔ لیکن میرے عزیزو ہر مہینے کسی نہ کسی گھر سے کھجوریں آ جایا کرتی تھی، کسی نہ کسی گھر سے زمزم آ جایا کرتا تھا۔ کہاں سے ملا؟ کہا کرتے تھے پلاسٹک کی بوتل میں 3 گھونٹ آیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اس میں پانی نہیں ملا، یہ خالص ہے، گھونٹ گھونٹ سب کو پلا دو۔ کوئی گلاس پہ انگلی مار کے چاٹا کرتا تھا۔ میرے عزیزو کوئی قطرہ قطرہ اپنے ٹوپی اپنے رومال سے گزر کرتا تھا۔ کھجور آدھی اماں جان آدھی کھجور کھاتی، آدھی بھائی کو دیتی، بہن کو دیتی، بچوں کو دیتی، آدھی اپنے شوہر کو دیتی۔ الہ العالمین چلو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے وہ نہیں جا سکتے، الہی ہمارا کیا بنے گا؟ جانے والے زمزم کھجوریں لے کے آتے تھے، یہ نعمت ہمارے سے کیوں چھین لی؟ فرمایا زمزم کے بارے میں تو میں بتلاؤں گا، کھجوروں کے بارے میں میرے نبی سے پوچھ لو۔ میں نے عرض کی الہ العالمین زمزم کے بارے میں بتلا۔ فرمایا جنہیں سگی بیٹیوں کی شادی میں مہندی والی رات شراب کے گھونٹ پینے میں مزہ آنے لگے، انہیں زمزم پلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کھجوروں کا تحفہ ہمارے سے کیوں چھین لیا؟ فرمایا جھگ والوں سے جا کے کہہ دو بہن بیٹیوں کا حق دبانے میں، جنہیں حق کھانے میں ذائقہ محسوس ہونے لگے، انہیں مدینے کی کھجوریں کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شان اس مالدار کو بلائے گا، اس زمیندار کو بلائے گا جس کے قبضے میں کڑ تھے، جس کی ملکیت میں مال تھا، اللہ اسے بلائیں گے جو بینک بیلنس چھوڑ کے مرا، اللہ اسے بلائیں گے جو وراثت کا مال چھوڑ کے مرا۔ اللہ فرمائیں گے میدان میں آ جا، نماز کا حساب بعد میں لوں گا، روزے زکات کا حساب بعد میں لوں گا، پہلے یہ بتا دنیا میں میں نے تجھے کتنا مال و متاع دیا تھا؟ الہی 2 مکان دیے تھے، ایک میں خود رہتا تھا، ایک کرائے پہ تھا۔ پروردگار عالم مارکیٹ میں 14 دکانیں تھی۔ الہ العالمین جنگ شہر سے بعد بالکل شہر کے پاس ہی میرا زمیندارہ میرا رقبہ تھا۔ اللہ فرمائیں گے ساری باتیں ٹھیک ہے، عشر بھی دیا کرتا تھا، سونے چاندی کی زکات دیا کرتا تھا، مال کی زکات دیا کرتا تھا، فطرانہ بھی دیا کرتا تھا، مکے مدینے میں افطاری کے دسترخوان لگایا کرتا تھا، 1 سال عید مکے میں دوسرا مدینے میں کیا کرتا تھا۔ پروردگار عالم فرمائیں گے اس فلانے صاحب کو بلا لو، تو کون ہے؟ الہی فلانے علاقے کے اندر جو بڑا دینی ادارہ وہاں کا شیخ الحدیث ہو۔ اللہ فرمائیں گے آ جا، اللہ غنی کتنے سال حدیث شریف پڑھائی، اللہ بخاری جیسی کتاب میں نے 40 سال پڑھائی۔ اللہ فرمائیں گے جزا سزا کا فیصلہ بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتا دنیا کے اندر کیا دیا تھا؟ الہی ایک مال تھا، ایک مکان دیا تھا جس کی مالیت جنگ شہر میں 40 لاکھ کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے کتنے بچے؟ الہی 4 بچے 2 بیٹیاں۔ اللہ فرمائیں گے تو آ جا، تیرا نام کیا ہے؟ کلی پانی پتی لہجے میں قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ دور دور سے میرے پیچھے تراویح پڑھنے آیا کرتے تھے۔ کتنے سال تراویح پڑھائی؟ اللہ 40 سال 50 پڑھائی۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تجھے کیا دیا تھا؟ الہ العالمین ٹیوشنیں پڑھا کر قرآن کی خدمت کر کے میں نے کمیٹی ڈالی، میں نے بھی اللہ 2 دکانیں جنگ صدر میں لے لی، کتنی مالیت تھی؟ 1.5 کروڑ تھی۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، تیرے قرآن کی تلاوت کا کی جزا تجھے بعد میں دی جائے گی، اجر تجھے بعد میں دیا جائے گا، پہلے ادھر آ جا۔ کتنے بچے چھوڑ کے آیا؟ پروردگار عالم 3 بچے 2 بیٹیاں چھوڑ کے آیا۔ اللہ سب سے پوچھیں گے آ جا ادھر آ جا، ملکوں میں صبر کرنے والے، 7واں سال لگانے والے، روزہ لگانے والے، چلے 4 مہینے لگانے والے، تجھے میں نے دنیا میں کیا دیا؟ الہ العالمین ایک کارخانہ تھا، الہ العالمین دھاگے کی مشین تھی۔ اللہ اکبر، دھاگے کا
کام تھا، کتنی ملکیت بنتی تھی، 2 کروڑ بنتی تھی، کتنے بچے تھے، الہ العالمین 5 بچے 1 بیٹی تھی۔ اللہ فرمائیں گے شیخ الحدیث صاحب چلے 4 مہینے لگانے والے، قرآن پڑھانے والے، تراویح میں سنانے والے، سارے کے سارے میدان معاشر میں ذرا میرے سامنے آ کے کھڑے ہو اور بتاؤ جب وراثت کا وقت آیا، تیرے بعد تقسیم ہوئی زندگی کے اندر، الہ العالمین میں نے تو یہ کام اپنی زندگی میں کر دیا، یا اللہ سب کچھ میں نے بچوں کو دے دیا۔ اللہ فرمائیں گے اندھے تجھے بیٹیاں نظر نہیں آئی، یا اللہ میں نے 20 لاکھ کا انہیں جیل دیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ ان کے لیے جائز ہے ناجائز اس کے بعد تو بعد میں کروں گا، پہلے بتا میں نے سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع کے اندر بیٹا بیٹی کا تجھے حق نہیں بتایا تھا، اللہ فرمائیں گے بتایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے بخاری والے چلے 4 مہینے لگانے والے، میدان جہاد میدان میں جہاد کرنے والے، کافروں سے مقابلہ کرنے والے، رفاع امہ کا کام کرنے والے، مکہ مدینے میں سیر افطاری کے دسترخوان لگانے والوں، پہلے ادھر آؤ، فرشتوں ذرا کیلکولیٹر لگاؤ، فرشتہ حساب لگائے گا، اللہ بیٹے کا اتنا بنتا ہے، بیٹی کا 2 ایکڑ بنتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میدان محشر میں پھاوڑا لے کے آؤ، کسی لے کے آؤ، کدال لے کے آؤ، دابڑا لے کے آؤ، اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، اس کو جا زمین پر پہلے 2 ایکڑ کی مٹی تحت الثری تک اٹھا کے میدان محشر میں لا، پہلے تلا کے وراثت کی مٹی دکھا، پھر میں تیرے سے حساب شروع کروں گا۔ کون لائے گا؟ لا سکتا ہے کوئی؟ پھر بیٹیوں کو دے کے مرنا۔ کون سی سزا مل رہی مجھے، میں نے کیا کیا؟ یہ تھوڑا بڑا گناہ ہے؟ نماز کا پرچہ تیرے ہاتھ میں، روزے زکوٰۃ کا پرچہ تیرے ہاتھ میں۔ عبداللہ نان ادھر تشریف لے کے آئیے۔ جی میرے اللہ، جمعرات کے دل کہاں تھا شیخ پورے، جمعہ کہاں پڑا ہے پیر محل، رات جنگ میں، کل دوپہر کہاں جائے گا پنڈی، پھر اگلے دن رات کو کہاں جائے گا مسکین پور شریف۔ لمبے لمبے سفر کیا کرتا تھا، گاڑی میں سستا لیا کرتا تھا۔ عبداللہ تیری آواز سے لوگ متاثر ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ توبہ طائبوں کے نماز پہ آ گئے۔ پروردگار عالم آج مجھے کیا ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے تقریر کی جزا بعد میں ملے گی، خطابت کا اس کی جزا بعد میں ملے گی۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ عبدالحلال اس کی نماز کا پرچہ لے کے آؤ، اس سے حل کرواؤ، روزے زکوٰۃ کا پرچہ لے کے آؤ، اس سے حل کرواؤ، حقوق العباد حقوق اللہ کا پرچہ لے کے آؤ، اس سے حل کرواؤ۔ اس کی زبان کا بول کیسا تھا؟ مجمع کے اندر تو بڑا شیریں زبان تھا، گھر کے اندر جا کے ایسا بد اخلاق تھا کہ بیوی کو رلا دیا کرتا تھا، بچوں کو رلا دیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اس کی بیوی کو بلاؤ، نماز کا پرچہ اس سے حل کراؤ، روزے زکوٰۃ کا پرچہ اس سے حل کرواؤ، اور اخلاق کا پرچہ اس کی بیوی سے حل کرواؤ۔ اخلاق میرے ہاں نہ بیوی دے گی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں گھر کے اندر برتاؤ کیسا تھا؟ اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اور لوگوں کائنات کے اندر تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے خیر خواہ ہو۔ اور لوگوں نبوت والے ہاتھ کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں جیسا میں اپنے گھرانے والوں کے لیے خیر خواہ، اس جیسا خیر خواہ قیامت تک آ ہی نہیں سکتا، میرے سے بڑا خیر کا کوئی نہیں۔ عبداللہ نان کی گردن وہیں جھک جائے گی، اللہ نہ کرے۔ لاؤ اس کی اہلیہ کو بلاؤ، دے پرچہ۔ باوجود جاننے کے اللہ فرمائیں گے تیری گردن پہ نشان کیسا ہے؟ الہ العالمین جول کا مہینہ چڑھا، گرمی کی سبزی فرض کر لو کریلے تازہ تازہ مارکیٹ میں آئے۔ میرے شوہر کو یہ کریلے ڈش قیمے کی بڑی پسند تھی، اس نے دوپہر 11 بجے جب گرمی کی تپش کی وجہ سے جانور بھی درختوں کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں، جانور بھی اپنے بلوں میں چلے گئے، الہ العالمین اس نے ملازم کے ہاتھ 2 کلو کریلے بھیجے کہ 1 بجے تک کھانا تیار ہو جائے میں کھانے آؤں گا۔ الہی اس کی پسندیدہ ڈش کے لیے میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ لوگوں کو اسی روم میں بیٹھ کے گرمی لگا کرتی تھی، میں 2 گھنٹے چولہے کی آگ کے بیٹھے پاک آگ کے سامنے بیٹھ کے اس کے لیے کھانا پکا
پکاتی رہی، میں نے نرم نرم روٹیاں پکائی، دروازے پہ بیل بجی، میں نے بچوں کو نہیں کہا، میں اپنے سر کے سائیں کے لیے خود دروازہ کھولنے کے لیے گئی۔ پروردگار عالم جب یہ گھر آیا تو اس نے دسترخوان پہ کہتے لاؤ جی کھانا لے کے آؤ، کھانا میں لے کے آئی، اللہ جل شانہ روٹی کا لقمہ توڑا، سالن لگایا، اس نے منہ میں ڈالا اور روٹی کا ٹکڑا تھوک دیا، کہنے لگا نمک کڑوا کیوں ہو گیا؟ کہنے لگی اللہ کے بندے ماریو بعد میں، پہلے میری بات سن لے، میں ادھر نمک ہڈیاں میں ڈال رہی تھی، مسالہ چکھنا بھول گئی، تیرا بچہ چرپائی سے گر گیا، اسے اٹھانے کے چکر میں نمک زیادہ ڈل گیا، الہی سے مجھے رحم نہ آیا، جول کے مہینے میں گرم سالن کی پلیٹ منہ پہ ماری، الہ العالمین منہ تو میرا پھنس گیا، گردن پہ آ کے لگا، اللہ جل شانہ تو دیکھ رہا اتنا بڑا آبلہ پڑ گیا، میری چیخ نکلی اور مکہ مار کے چلا گیا۔ پروردگار عالم میں ساری رات ساڑ میں تڑپتی رہی، یہ کروٹیں بدل کر پب جی گیم کھیلتا رہا، الہی سے حیا نہ آیا۔ پروردگار عالم میں نے ڈر کے اپنے باپ کو فون کیا، میں نے کہا ابا کیا 2 روٹیاں میرے لیے تیری جان کی مصیبت بن گئی تھی، جانوروں کی جگہ باندھ کے روٹی دیتا، میں کبھی تیرے آگے سر نہ اٹھاتی۔ میرا باپ چیخنے لگ گیا اور اس نے موبائل میری ماں کے ہاتھ میں دیا کہ دیکھ تیری بیٹی کو پھر آج ہمارے داماد نے مارا ہے۔ جب اللہ کی بندی نے رو کے دکھا دیا، اللہ فرمائیں گے نماز والا پرچہ لے کے آ، اللہ فرمائیں گے روزے والا پرچہ لے کے آ، زکات والا پرچہ لے کے آ، اللہ سارے پرچوں کو مٹھی میں مروڑ کر اللہ نمازی صاحب کے منہ پہ مارے گا۔ اللہ فرمائیں گے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اسے میری جنت میں قدم رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اب دعائیں کراتے پھرتے ہو، دعا کر دو جی بچہ بگڑ گیا، اس وقت تو تجھے دکان یاد تھی، تجھے 2 گھنٹے بھی بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں تھا۔ اگر پیسوں سے اولاد کامیاب ہوتی تو کسی کا بچہ ناکام نہ ہوتا۔ یہ تیری زبان کا بول غلط ہے، یہ تیری زبان کے اندر تیری گردن میں تکبر کا ذریعہ ہے، جو تو کہتا ہے پیسہ ویک تے تماشا ویک۔ ہاں تجھے پیسہ پھینک، تماشا دیکھے گا جب تیری اولاد تیری داڑھی پکڑے گی۔ تجھے کیا تماشا دیکھنا، دنیا تیرا تماشا دیکھے گی۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اس وقت تماشا دیکھے گی۔ ایک امیر آدمی کا انتقال ہوا کراچی میں، بڑا لیل لاٹ بیٹا، بیک بیلنس موجود ہے، بڑی سوم گاڑی کے اندر بیٹھ کے آیا اور آ کے پہلی صف میں مولوی صاحب کے گلے لگ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا ابا نے پورا مجھے حساب سکھایا، ہائے اسے پڑھنا یاد نہیں تھا، مجھے ہر کام کرنا آتا ہے، باپ کے جنازے پر مجھے دعا پڑھنی نہیں آتی ہے۔ روئے گا پھینک پیسہ۔ جب تیری اولاد تیرے بڑھاپے میں کہے گی ابا جی کنجسٹڈ ماحول ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، اب ایک کمرے میں رہتے کوئی نہیں، تیری ذات تیرے منہ پہ تھوک کے جائے گی، پھر تماشا دیکھ۔ کتنا مقدر ہے، 4 بجے دکانیں کیوں نہیں بند کرتے؟ عصر کے بعد اب لاک ڈاؤن ہوا، لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، چھتر پڑے تو بند کر رہے ہو، ناراض نہ ہونا، یہ بھی اکرام بھی کوئی نہیں، فقیر کے دل کا دکھڑا ہے۔ اگر لاک ڈاؤن ہو جائے دکانیں 7 بجے بند کرتے ہو اور تمہارے بچوں کا لاک ڈاؤن ہو گیا تو عصر کے وقت کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ کرونا پھیل نہ جائے، 7 بجے بازار بند کرتے ہو، جو کرونا تیری نسل کی زندگی میں پھیل گیا اس کے لیے کون سا SOPs ہے؟ کون سا سینیٹائزر ہے، کون سا ماسک ہے جو تیرے بچوں کو اس کرونے سے بچائے گا؟ وہ تیرا قیمتی وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد گھر آ کے بیٹھ جا اور سارے دل کا حساب پوچھ، میرے بچے صبح سے پورے وقت کا گزارا، خبردار مغرب کی اذان کے بعد میں گھر سے نہیں جاتا، تمہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر میرے عزیزوں کب بچے خوشحال کرانا نہیں ہوگا، نیک بچے خوشحال کرانا ہوگا۔
گے تو بچہ 1 گھنٹہ اور دیر سے آئے گا. باپ بچوں کو سمجھائے گا، یہ دائیں بائیں بائیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ بچے کے سمجھانے میں اسی بچے کے سامنے اسی بچے کے باپ کو ذلیل کرنے لگ جائے گی. تو مجھے بتا تیرے گھر کے اندر تیرے بچوں کا مستقبل کون لے کے آئے گا؟ آج میری بہنوں اور میرے بزرگوں ایک نصیحت پلے باندھ لو، جب ماں ڈانٹے تو باپ مداخلت نہ کرے، باپ ڈانٹے تو ماں مداخلت نہ کرے. جب تم ایک دوسرے کی وکالت کرو گے پھر یہ تو ووٹنگ ہو گئی، یہ تو پی ایم این اے کے الیکشن ہو گئے، یہ تو ہار جیت ہو گئی. اور ڈانٹنے کا بھی میرے عزیزوں طریقہ ہے، یہ زندگی نہیں یہ درندگی ہے. بچے کو سب کے سامنے مار رہے ہو. اگر میرے عزیزہ اگر میرے چاند تجھے کوئی مجلس کے اندر ایسی بات جو تیرے مزاج کے خلاف کہہ دو تیرے سے برداشت نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو بد کمرے میں سمجھاؤ. خدا کی قسم تم چوکوں میں لا کے مارو گے بچہ باغی ہوگا، تم کمرے میں بچوں کے سمجھاؤ گے بچہ تمہارا تابع دار بنے گا. آج کی میری بیٹی کو شیشے کے آگے کھڑے ہونے سے فرصت کوئی نہیں، ہمیں دکان پر جا کر واپس آنے میں فرصت، دکان سے فرصت کوئی نہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے جو کام ہمارے کندھوں پہ ڈالا یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ ساڈا کام نہیں مولویوں کا کام ہے، مولوی تو بیچارے کر رہے ہیں. ہم نے تمہارے سے کوئی گریڈ نہیں مانگا، ہم نے تمہارے سے کوئی محکمہ نہیں مانگا، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں کھڑا کیا کھڑے ہو گئے. اس سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ اللہ اکبر. ابھی عید آنے والی ہے، مولوی صاحب بازاروں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اسے پتا اس کی تنخواہ وقت آنے سے پہلے ہی پرچون والے کے پاس چلی گئی. بازاروں میں تو تمہارا کام ہے، عید تم نے کرنی ہے، اس کی نہیں تھوڑی کرنی ہے. اس کے گھر تو عید کا دن بھی عام دنوں کی طرح گزر جائے گا. اور لوگوں میں اس بات کا بڑا مخالف ہوں کہ تم مسجد 2 کروڑ روپے کی بناؤ اور مسجد کے مولوی صاحب کا مکان اس کی چھت چھپرے کی بنے. رب کعبہ کی قسم ایسا گھر اللہ قبول نہیں کرتا ہے. نہیں یقین آتا میرے ساتھ چلو. مجھے قادرین کے گھر کا پتہ کوئی نہیں، اللہ کرے بہت اچھے ہوں گے، لیکن جو مسجد کے ساتھ حجرا وہی برتن دھل رہے ہیں، وہی کپڑے دھل رہے ہیں، وہی وضو کا انتظام، وہی بچوں کے پیمپر اتارے جا رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب یہ پاک ہو کے نماز نہیں پڑھائے گا تو تمہاری نمازوں سے تمہارے اندر خشوع کیسے آئے گا؟ فعال بناؤ، مستحکم بناؤ اس جماعت کو. بعض علماء اکرام نے کہہ دیا جی کہ اساتذہ اکرام علماء حفاظ اکرام کی روزوں میں خدمت نہیں کرنی چاہیے، بدعت ہے. میں دیکھتا ہوں پھر تم بینر لگاؤ مزاحمت میں کروں گا تمہارے جھنگ کے اندر آ کر. آج ہماری مسجد میں ختم قرآن ہے، سحری کا انتظام ہوگا، 8 دیگیں سحری میں لگی، 10 کنڈے دہی کے لگے. کیا یہ سارے بھوکے ننگے آئے کہ ان کے گھر کے اندر سحری کھانے کے لیے تو روٹیاں کوئی نہیں؟ اور جب سحری کھلانا بدعت نہیں تو مولوی صاحب کو میرے عزیزوں عیدی لفافے میں ڈال کر، میں نہیں کہتا قرآن سنانے کے بعد دو، قرآن سنانے سے پہلے دے دو، 20 روزے دے دو، 21 روزے دے دو. اللہ کی قسم یہ بدعت نہیں، خدا کی طرف سے انعام ہے جو قرآن سنانے پر اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے. مولوی صاحب کہاں سے دے؟ یہ ہم نے جو انتظام ہے نا اللہ کی قسم اپنے مسجد کے پیسوں سے نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے، امانت ہے. فلانے محلے صاحب والے نے، اقبال صاحب نے، عتیق صاحب نے جن کے گھر کھانا کھایا انہوں نے ایک ایک دیکھ کے پیسے دے دیے. اگر یہ ایک دیکھ 8,000 روپے دے سکتے ہیں تو مولوی صاحب کو 1,000 روپے بھی دے سکتے ہیں. مسجد کے صدر صاحب رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ آخری شبان المعظم کا جمعہ آئے گا، اس کے بعد آخری آئے گا، اعلان کرو سارے نمازی آج چندہ نہیں ہوگا، چندہ تو پورے سال دیتے ہیں، آج چندہ نہیں آج ہدیہ دیا جائے گا. زیادہ زور نہیں، 500 نمازی بیٹھا ہے، 200 روپیہ
فی نمازی 100 روپیہ فی نمازی دے، اور چلو 500 نہیں دیں گے 400 تو دیں گے، 40,000 کی رقم ہو، ولی صاحب کو بلائے، حضرت یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہاری شایان شان تو حق ادا نہیں کر سکتے، مولانا یہ 40,000 روپے، 4 چھٹیاں رمضان المبارک آنے میں 6 دن ہے، 2 دن پہلے آ جانا، جاؤ اپنی بہنوں کو جا کے عیدی دے آؤ، اپنی جا کے بیٹیوں کو عیدی دے آؤ، اپنے ماں باپ کو جا کے کپڑے دے آؤ، اپنے رشتہ داروں میں جا کے سیویاں مٹھائی مہندی دے آؤ، خدا پاک کی قسم ہے جب اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا مصلی پہ قرآن پڑھے گا، رحمتیں تیرے میرے دروازے پہ آئے گی۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت۔ بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنی مسجد کے مولوی صاحب کو 10,000 روپیہ دیا، کٹاؤ 50,000 2 ڈیم فنڈ کے اندر، 2 پاکستان کی خوشحالی فنڈ کے اندر، اور لاؤ 10,000 روپیہ تمہیں عید کا دن گزار کے دکھاؤ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، عبدالعزیز اپنی بات نہیں کرتا، یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے ان کے سینے میں لا رہے 30 پاروں کی کتاب ہے، او لوگو او میرے ویرو، جاؤ جاؤ انہیں قبرستان کی دیوار کے پاس سے یوں کر کے گزار دو، پھر پوچھو قبر والوں کیا بنی، کہہ کہ اس کے گزرنے سے پہلے بڑی پریشانی تھی، یہ قرآن کا حافظ گزر کے گیا، پروردگار عالم نے اس کی قدموں والی برکت قدموں سے سب کا عذاب قبر معاف کر دیا۔ فرمایا جس علاقے میں دین کا مدرسہ قائم ہو جائے، جہاں قرآن کا ادارہ قائم ہو جائے، اگر پروردگار عالم اس قوم سے نالا ہو، اللہ جل شانہ اس قوم سے ناراض ہو، فرمایا لوگوں دین کے ادارے کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، اللہ جل شانہ اگر اس قوم پر ناراض ہو کر عذاب کا کوڑا برسانا چاہے، اتنا سا بچہ یہ جھوم جھوم کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جل شانہ مسکرا کے کہتا ہے اس قوم پہ میرا نام لینے والا آ گیا، جاؤ فرشتوں ان کو توبہ کرو، میں نے اپنے عذاب کو اس کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے 40 سال تک روک دیا۔ اللہ کے قرآن سے یاری لگا لو، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، او لوگو یہ ایسا یار ہے میدان معاشر کے اندر اماں پاس نہیں آ کے پھڑکے گی، ابا جان دور سے دیکھ کے منہ پھیر لے گا، سگی بیوی جو تیرے 10 بچوں کی ماں بنی، جو 20 سال تک ایک ہی چرپائی پر تیرے ساتھ ایک ہی کمبل کے نیچے سوتی رہی، یقین جانو دور کی بات ہے کہ تجھے اپنی نیکیاں دے کہ یہ اللہ سے میرے سے پرے کر دے، آج نفسی نفسی ہے، اگر میں کامیاب ہو گئی تو اس کی طرف دیکھوں گی، ورنہ اللہ جل شانہ یہ کہہ رہا ہے کہ مزاجی خدا، یہ کہہ رہا ہے میں اس کے بچوں کا باپ ہوں، اللہ میں تو آج اسے انسان کہنا بھی گوارا نہیں کرتی، اللہ اسے پرے کر دے، میں اسے نہیں پہچانتی۔ میرے عزیزو یہ بھی انگریزی میں، یہ بھی اردو میں، یہ بھی عربی میں اس کی حیثیت تھی 150 روپے کی پگڑی، 3 سال تک قرآن پڑھ کے ملی، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو مجھے آپ سے گلہ ہے ناراض نہ ہونا، 17 بچے پڑھے مجھے بھی اس کے اندر شامل ہو، ہر بچے کو کیا 100 روپیہ نہیں دے سکتے تھے، کیا تمہاری جیبوں سے 50 نہیں کر سکتا تھا؟ جب تم قرآن پر خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو بدروں کے ناچ پہ اللہ تمہارا پیسہ خرچ کروائے گا، اللہ اکبر۔ وہ میرے عزیزوں موت کے کنووں پہ پیسہ خرچ ہوگا، بادروں بلوں کے ناچنے پہ پیسہ خرچ ہوگا، وہ لوگوں اپنے ہاتھ کی حلال کمائی کو بچا لو، اللہ کے قرآن پہ لگا دو، مساجد پہ لگا دو، کسی بیوہ کے سر کی چادر دے دو، کسی یتیم کو جوڑا پہنا دو، کسی بھوکے کے گھر کے اندر 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دو، یہ ایسے اکاؤنٹ ہے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا، قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ جل شانہ بلائے گا اور کہے گا لاؤ جی اس کا کھاتا لے کے آؤ، جب میرے عزیزوں
100 قرآن کا ثواب، 50 سال کی نمازوں کے سجدے کا ثواب، 10-10 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حساب اس کے ہاتھ میں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے بندے دیکھ، کہے گا یا اللہ میں نے تو زندگی میں درود شریف ایک مرتبہ نہیں پڑھا، یہ 50 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب کہاں سے مل گیا؟ اللہ فرمائیں گے تیرے سامنے والے گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، اس کے یتیم بچے تھے، جی اللہ فرمایا تیرے دل میں خیال آیا، تو نے اپنے گھر کے لیے 1.5 کلو گوشت لیا اور اس کے لیے تو نے آدھا کلو گوشت لے لیا، اپنے ہر گھر کے بچے کے اوپر وار کر تم نے صدقہ سمجھ کے بیوہ کے گھر میں دے دیا۔ اس کے بچوں نے باپ کے مرنے کے بعد پہلی مرتبہ گھر کے اندر گوشت کھایا، بوٹی توڑ رہے تھے، خوش ہو کے تجھے دعائیں دے رہے تھے۔ فرمایا اس رات اس کی گھر والی نے، اس کی ماں نے جو 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا، کبھی اس کے ثواب میں بھی نہیں آئی، کھاتا تیرا بھی مکمل کر دیا ہے۔ کس نبی کے امتی ہیں جو آج بہن بھائیوں سے گلے کرتے ہیں؟ وہ تو ایسی زندگی لے کے آئے، فرمایا لوگوں تمہارے محلے میں یتیم رہتے ہو، تمہارے محلے میں بیوہ رہتی ہو، تمہارے محلے میں غریب رہتا ہو، خبردار خبردار، اگر تم نے گوشت پکانا ہو روشن دان بند کر دینا، دروازے بند کر دینا، کھڑکیاں بند کر دینا، اور پھر اس گھر کے اندر کہ تمہارے کھانے کی خوشبو سالن کی باہر نہ جائے، پھر بوٹی کھا کر جو ہڈی بچے اسے تھیلی میں لپیٹ کر تاکہ کسی غریب یتیم کی نظر نہ پڑے اپنے محلے سے دور کچرے پہ ڈال کے آنا۔ اگر تیرے چوسی ہوئی ہڈی پر، تیری کھائی روٹی کے ٹکڑے پر تیرے گھر کی گوشت کی ہڈی کی خوشبو باہر چلی گئی اور یتیم نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہا ماں اگر ابا زندہ ہوتا تو ہمارے گھر بھی گوشت پکتا۔ اگر یتیم کا رونا آسمان کو چیرتا ہوا خدا کے قدموں میں چلا گیا، اللہ جل شانہ بڑا بے نیاز ہے، ایسا نہ ہو اگر اس کے سر سے باپ کا سایہ گیا تو تیرے سر سے بھی باپ کا سایہ نہ چلا جائے۔ میرے عزیزوں پیار تو ہمارے اندر اتنا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پیار تو اتنا ہے۔ ہالینڈ ڈنمارک کے اندر گستاخی ہوئی، وہاں کے وزیر اعظم کی تصویر لے کے پیروں کے نیچے رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ احساس تو ہمارے اندر میرے عزیزوں پیار تو اتنا ہے، لیکن احساس اتنا نہیں، ناراض نہ ہونا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہو، جمعے جیسا فریضہ ہو، جب تک آپ کی سنت میں اسرا نہیں چلتا کوئی جمعے کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ آج ساری دنیا زندگی کی ترقی کی طرف دوڑ رہی ہے، کمائی کمائی، کتنی کماؤ گے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ غنی، اللہ جل شانہ اپنا حق کا تقاضا کر رہا ہے۔ کئی کہہ رہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وہ لوگوں جو تمہاری زمین پہ اناج ہوگا میرا حصہ 1 ایکڑ پہ 5 من مجھے دے دو، باقی تم لوگ تم میرے حق میں مداخلت نہ کرو، میں تمہارے حق میں مداخلت نہیں کروں گا، تم میرا حصہ دے کے مجھے نہ پوچھو، میں تمہارا حصہ دے کے تمہیں نہیں پوچھوں گا، اتنی برکت دوں گا نسلیں کھائیں گی ختم نہیں ہوگا۔ اور میرے بندو زکوٰۃ مال ہے، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یہ اس کی مالیت کا تمہارے پاس اس کی مالیت ہے، یا 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ پہ 2,500 بنتی ہے۔ اور میرے بندو اللہ اکبر، 1 لاکھ استعمال کرنے سے پہلے 2,500 مجھے دے دو، میں 97,500 کا تمہارے سے سوال نہیں کروں گا، تو 2,500 مجھے دے دے، تیرے 97,000 کی تنخواہ پیروں پہ پر اس نوٹوں پر پہرے داری میں کروں گا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جی اللہ اکبر زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے شریعت بتلاؤ، طریقت بتلاؤ یا حقیقت بتلاؤ؟ کہ اللہ والے شریعت کیا ہے؟ فرمایا 2.5 دے دے، 97.5 اپنے پاس رکھ لے۔ اللہ اکبر، طریقت کیا ہے؟ فرمایا 97.5 دے دے، 2.5 اپنے پاس رکھ لے۔ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ساری کے سارا صدیق کی طرح لٹا دے، خالی ہو کے بیٹھ جا، تن پہ کپڑا نہیں آئے گا، تیرے گھر میں خدا کا سلام آئے گا۔
جب تک امت کا یہ مزاج نہیں بنے گا تو یہ امت میرے عزیزو اللہ اکبر امام کی درجے میں جس کو کہا گیا کہ امت کو ہم نے ساری امتوں کا امام بنایا اس وقت تک اپنے منصب پر آ کے کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک میرے عزیزو ہم اپنے اندر کے بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے. کون بدلے گا؟ آپ میں. یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے. تبلیغ میں مولوی جائے ہم تھوڑی جائے. پہلے لوگ نے جی کوئی نہیں پوچھتا ہے دین چھوڑا جا رہے ہیں. نہ خبردار، خدا کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، اللہ نے یہ کام بھی اس کام کی اہمیت سمجھائی. اپنا سفری رات کو اب یہاں 12 بجے نکلیں گے، پتہ نہیں 4 بجے کتنے بجے آپ سوال اگلا سفر وہاں سے شروع کرنا ہے. اللہ نے اس کام کی حقیقت سمجھائی. الحمدللہ میرے عزیزوں، رات کو اکثر روڈوں پر جماعت کئی اسٹاپ پہ بیٹھی، یقین کرو ہمارے ڈرائیور ساتھی گواہ فوراً گاڑی کو روکتا ہوں اور نیچے میں سے جو مجھے اللہ توفیق دیتا ہے امیر صاحب کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اسے قبول کر لے، میری کمائی میرے لیے حلال بن جائے گی. اصل تو حق ہمارا تھا لیکن جو کام تم کر رہے ہو وہ کام ہمارا تھا، ہمیں معاف کر دینا. چلو قدم تمہارے اٹھے، پیسہ ہمارا خرچ ہو جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے گا. جگوا لو تمہاری محلے کی مسجد میں جماعت آ جائے. مولوی صاحب سے کہہ دو، مولانا مؤذن صاحب سے کہہ دو، مؤذن صاحب اگر جماعت آئے خبردار انہیں کہنا ہماری مسجد میں برتن کھولنے کی اجازت رہی، دوپہر کا کھانا یہاں سے آئے گا، رات کا کھانا یہاں سے آئے گا. اور لوگوں 3 دن جماعت تمہارے محلے میں رہ کے چلی گئی، قدم ان کے اٹھے گئے، دسترخوان تمہارے گھر سے لگے گا. قیامت کے دن اگر ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ آیا اللہ تمہیں بھی محروم نہیں فرمائے گا. یہ کام اصل میری بیٹیوں تمہارا بھی، جنہیں شیشے سے آگے کھڑے ہونے، شیشے کے آگے کھڑے ہونے کی فرصت ہی نہیں، ہر وقت سگا. تمہارا بیوٹی پارلر یا نہیں، اللہ اکبر، اللہ نے تمہارا بیوٹی پارلر تو جنت کے باہر تیار کر رکھا ہے. جب اللہ دہر ریحان میں ہوتا دلوا کے سجا کے جنت کے اندر بھیجے گا. پتہ ہے جب سے جنت بنائی اس وقت سے اللہ تیرے لیے جنت کے اندر فرشتوں سے زیور زرگری کا کام، زیور تیار کر روزانہ زیور بنا رہے ہیں. تیرے کنگن، تیرے ہار، اللہ اکبر، تیرے نیکلیس، تیرا جھومر، تیرا ماتھا تو جنت کے اندر بن رہا ہے، تیرا ٹیکا، تیرا جھومر تو جنت کے اندر بن رہا ہے. یہ دنیا کی چیزیں کیا؟ زکوٰۃ کا حکم آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال، جی ہاں منا کے لال، ابھی جو نئی نئی مسلمان ہوئی، جا میرا بلال انہیں جا کے کہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا. تمہارے پاس کلائیوں میں کنگن ہے، کڑے چوڑیے، تمہارے کانوں میں بالیاں، اللہ کہہ رہے، اللہ کا نبی کہہ رہے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. اللہ اکبر. ایک عورت اٹھی مجمع میں، بلال پردے کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں زکوٰۃ بنتی ہے. بڈھڑی عورت اٹھ گئی، کہنے لگے کبھی تو کلمے کا معنی میں سمجھ نہیں آیا یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے. ہر بلال کہنے لگے مفتی میں بھی کوئی نہیں. ہر بلال کہنے لگے اتنا بھی پتہ مجھے. انہوں نے بھیجا آ گیا کیا کہ جو دے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں دے گا جنت میں جائے گا. اپنی چوڑیوں کی طرف دیکھا، زاروں قطار ہونے لگی. ایک ہاتھ سے کنگن نکالا، دوسرے ہاتھ سے کنگن نکالا. کہ بلال ذرا پیروں کو آگے کر. بلال نے پیر آگے کیے، دونوں کنگن پیروں پہ رکھا، روتی ہوئی چلی گئی. بلال نے کنگن اٹھائے، کہ ابا جی، ابی جی، باجی جی، سارا تو دینے کو نہیں کہا، تھوڑا دے باقی پاس رکھ. جاتے ہوئے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، جواب دینے کے لیے کھڑی بھی نہیں ہوئی. جاتے جاتے کہنے لگی بلال خدا کا واسطہ اسے بھانے سے دور کر دے، تو نے سنا نہیں جو نہیں دے گا جہنم میں جائے گا، جو دے گا جنت میں جائے گا. اے بلال جو سونا ہمیں جہنم میں دھکیل دے، پاس رکھنا تو دور کی بات ہے، اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. جن کی بنیادی زیور ہے. آج تیرے گھر میں تیری بیوی کیوں ناراض ہوئی؟ یار 1 سال ہو گئے، اس نے کہا کہ میری سالگرہ، میری اینیورسری پر مجھے شادی کا تحفہ کیا دے گا؟ میں نے کہا انگوٹھی دوں گا لیکن میں نہیں دے سکا، بجلی کا بل زیادہ آ گیا تھا. میں کہتا ہوں جب صبر کر لیں. وہ ناراض ہو کے کپڑے چک کے پاپیا دے ٹول گئی. یہ تیرا پیار ہے؟ اس کو کہتے ہیں میاں بیوی زندگی کے گاڑی کے 2 پہیے. جو ایک روٹی پر ناراض ہو کے چلی گئی، وہ بتا تیرے بچوں کا مستقبل کہاں سنوارے گی؟ میری بچی، میرا موضوع ہی تمہاری وکالت ہوتا ہے، لیکن آج میرا قلعہ بلتا ہے، تم کثیر تعداد میں آئی ہو، میرا آج تمہارے سے شکوہ ہے. کب تک
تک پردوں پر، کب تک گھر کی کلی پر، کب تک ڈنر سیٹ پہ لڑتی رہوگی؟ اللہ نے تو تجھے قرآن کے سائے میں تیرے شوہر کے گھر بھیجا۔ تو کہتی ہے مجھے اسلام نے حق کوئی نہیں دیا، اسلام نے جتنا تیرا خیال رکھا اتنا مردوں کا نہیں رکھا۔ اللہ نے تجھے 4 نوکر عطا فرمائے، پیدا ہوئی تو تیرے باپ کو تیرا نوکر بنایا، جوان ہوئی تیرے بھائی کو تیرا نوکر بنایا، دلہن بنی تیرے شوہر کو تیرا نوکر بنایا، بڈڑی ہو گئی تیرے بیٹے کو تیرا نوکر بنایا۔ اللہ نے فرمایا اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے، جب تیری شادی والی ڈولی اٹھے تو تیرا باپ کندھا دے، جب جنازے والی ڈولی اٹھے تو تیرا بیٹا تجھے کندھا دے۔ میرے تو تجھے تو آج مرضی میری، میرا مرضی میری جسم کا نعرہ لگا کر تو نے اپنی اوقات کو دی۔ میرے تو تیری جنازے کو بھی اتنا بغیرت، اتنا عزت والا بنایا کہ کسی غیر محرم کے ہوتے، کسی محرم کے ہوتے ہوئے کسی غیر محرم کو تیری چرپائی کا پکڑ پایا پکڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بچی کہتی ہے میرے باپ نے مجھے پڑھایا، مجھے مرد کے شانہ پہ شانہ جینے کا حق ہے۔ جگ میں نوکریاں سرکاری آئی ہے، کسی کی سفارش کروا کے میری نوکری لگوا دو، اور چلو 30,000 سے سٹارٹ ہوگا، کچن کا خرچہ میں اٹھاؤں گی، بجلی کے بل بچوں کا خرچہ دوں۔ یہ شانہ پہ شانہ نہیں ہے۔ تو مجھے پرائیویٹ محکمے میں کسی پروڈکٹ پر تو مجھے نوکری لے دے، میں لالی پاؤڈر سرخیاں بیچتی پھروں گی، کچھ نہ کچھ گھر لے کے آؤں گی، چلو بچوں کی ٹیوشن دے دوں گی۔ یہ سادہ نہیں، یہ سادہ بسادہ نہیں۔ آ میری بچی، آ میری بیٹی، آ جنت کی حوریں بھی تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ سادہ بسادہ کیا ہے؟ گرمی آ گئی، شوہر کا بجٹ کمزور ہے، اللہ اکبر، تنخواہ اتنی کوئی نہیں، موٹے کپڑے جھول کے مہینے میں پہن کے بیٹھ جا کہ میری وجہ سے میرے سر کے صحیح سر میں درد نہ کرنا۔ اگر میرے کپڑوں کی وجہ سے پریشان ہے تو گرمی کے موسم میں تجھے موٹے کپڑے پہن کے دکھاؤں گی۔ یہ سادہ بسادہ ہے۔ تیرے جیب گوشت لانے کی اجازت بھی دیتی، میں 3 ٹائم دال کھا کے گزارا کروں گی۔ یہ سادہ بسادہ ہے۔ تو کچے مکان میں رکھے گا، میں تیرے سے کوٹھی کا مطالبہ نہیں کرتی۔ یہ سادہ بسادہ ہے۔ تو مجھے زمین کے سلائے گا، میں تیرے سے چرپائی کا مطالبہ نہیں کرتی۔ یہ سادہ بسادہ ہے۔ ابھی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تیری پریشانی میری پریشانی ہے۔ آج کے بعد یہ بڈڑا بڈڑی تیرے نہیں میرے ہیں، میرا ابا زیادہ تیرا کم، میری ابا زیادہ تیری کم۔ او یہ سادہ بسادہ ہے۔ اللہ تیری برکت سے میری گود میں بیٹی دے گا، تو بے فکر ہو کہ حلال روزی کما۔ اس تیری بیٹی کو جوان ہونے کی دیر ہے، میں رابعہ بصریہ بنا کے دکھاؤں گی۔ اللہ مجھے بیٹا دے تو حلال روزی لا کے دکھا، تیرے بیٹے کو عبدالقادر جلا کے جانی بنا کے دکھاؤں گی۔ پریشان نہ ہو تو حلال روزی کے لیے ملک یا ملک سے باہر چلی جا، تیری عزت بھی بچاؤں گی، تیری غیرت بھی بچاؤں گی، اپنا پردہ بھی بچاؤں گی۔ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اگر میری زندگی کے اندر، اگر تیری زندگی میں بہن چلی گئی، اللہ اکبر، بہن چلی گئی تو جنت میں نہیں جاؤں گی، دروازے پہ کھڑی ہو کے تیرا استقبال کروں گی۔ اگر تیری زندگی رہی اور میں اللہ اکبر میری زندگی بچی، خدا نہ خواستہ تو چلا گیا تو تیری چرپائی کا پایا پکڑ کر ایسی رو کے دکھاؤں گی۔ دنیا کہے گی قبرستان جا رہا ہے، اللہ کہے گی بیوی ایسی روئی ہے، قبرستان نہیں جا رہا، جنت کے مکان میں جا رہا۔ یہ سردہ میں سردہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ آج میری بیٹی کہتی ہے میں حق کی کوئی نہیں دیا اسلام نے۔ اللہ اکبر۔ چلو چلو مدینے چلے اور گنبد خضرا کے مکی کے روضے انور کے پاس جا کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ کیا کرنے آئے ہو؟ عرضی دینے آئے، سلام بھی کرنے آئے، اور میں اپنی بچی کو ساتھ لے کے آیا۔ یہ کہہ رہی اسلام نے مجھے حق نہیں دیا، آپ بتاؤ اسلام نے کتنا حق دیا؟ گنبد خضرا کے مکی نے فرمایا اور کیا چاہتی ہے؟ بیٹا بیٹی گھر کے اندر ہو، دونوں کو چلنا بھی نہ آتا ہو، بولنا بھی نہ آتا ہو، اشاروں سے ابا کو بات سکھائے۔ شام کے وقت ان کا ابا گھر آئے اور ہاتھ کے اندر 2 کیٹو لے کے آئے، ہاتھ کے اندر 4 امرود کے دانے لے کے آئے، پائیا ریوڑی مونگ پھلی لے کے آئے، اور دروازہ بجائے۔ یہ بھی چرپائی سے پھدکتا ہوا یہ واکر سے نکل کے کہ ابا آ گیا، ابا آ گیا۔ جب دروازہ کھلے اللہ کے نبی، بیٹی بھی سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، بیٹا بھی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ
کملی والے بتا تھیلی ایک ہے میں کس کے ہاتھ میں دوں؟ حضور نے فرمایا بیٹی کے ہاتھ کے اندر دے دینا. امی کہتی مجھے بتا دیا. یا اللہ، اے اللہ کے نبی بیٹی کے ہاتھ میں کیوں دوں؟ فرمایا بیٹا تو ساری زندگی راج کرے گا، پتہ نہیں سسرال چڑھنے کے بعد یہ بیٹھے بیٹھے گیا ٹوٹے پہ بنے گی. بیٹی پیدا ہوئی، گھر کا موبائل فون ہی بند کر دیا. کیوں کیا؟ یار لوگ مبارکباد دے دے کے دماغ کھا گئے. بیٹا پیدا ہوا، کہنے لگا چہرہ نہیں دیکھوں گا، پہلے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کروں گا. بیٹی پیدا ہوئی، خدا کی قسم کسی کی مبارکباد نہیں ہے. بیٹی پیدا ہوئی، ابا جان پریشان ہو کے نیند کی گولی کھا کے سو رہا ہے. آسمان سے فرشتہ آیا، ابا جان کی چرپائی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کندھا پکڑ کے کہا اٹھ اٹھ، کیوں پریشان ہے؟ نعمت نہیں آئی، رحمت تیرے گھر میں آئی ہے. اللہ فرمانے اس کا بندوبست سارا میرے ذمہ ہے. اللہ فرماتے اٹھ جا، قدم اٹھانا تیرا کام ہے. بیٹی کی برکت سے ہر قدم پر مدد کرنے میں خدا کا کام ہے. اصلیہ خدا میرا. اپنی کہتی مجھے حق نہیں ملا. خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ حسین کی اماں فاطمہ. خیر النساء، مجمع ایسے بیٹھا ہوگا، دائیں بائیں ابو بکر اور عثمان علی بھی ہوں گے، سامنے معاویہ بھی ہوں گے، پیچھے ابو ذر غفاری بھی ہوں گے، ادھر ابو دردہ بھی بیٹھے ہوں گے، سامنے کونے میں انس بھی بیٹھے ہوں گے، صحابہ بھی بولے بیٹھے ہوں گے، حضرت زید بھی بولے بیٹھے صحابہ سے مسجد بھری ہوگی. نبوت نہیں کر کے اپنا سر اٹھایا، فرمایا میرے یارو آج سوال کروں جواب دو گے؟ جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا بتاؤ خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ ابو بکر پاک اٹھے کجیے. فرمایا ابو بکر تو صحیح کہتا ہے، لیکن میرا مطلب یہ نہیں. عمر بھی اٹھے، عمر تیری زبان پہ حق بولتا ہے، تیرے لب ہی خدا قرآن اتارتا ہے. عمر آپ نے کہا لیکن یہ مطلب نہیں. معاویہ جبرائیل قرآن لائے لکھنے کے لیے تو میرے پاس آ جاتا ہے. حضرت معاویہ بولے فرمایا یہ بھی مطلب نہیں. اللہ اکبر. انا مدینۃ العلم والی بابها. علی بھی اٹھے کہنے لگی یہ آپ نے والی تو بھی ٹھیک کہتا ہے، لیکن آج آپ بھی جواب نہ دے سکے. علی کہتے میں پیچھے بیٹھا ہوں، سب سے پیچھے. میں جلدی سے اٹھا، ننگے پاؤں مدینے کی گلی میں گیا اور سیدھا فاطمہ الزہرا کے پاس گیا. علی اس کو کہتے ہیں فاطمہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی علی کیا بات ہے؟ تسلیت ماتھے پہ پسینہ کہ ہارٹ بیٹ تیرے دل کی دھڑکن کیوں تیز ہے؟ پانی پی. کہ فاطمہ آج پانی پینے کا وقت نہیں. تیرے ابا نے سوال کیا، سب کو لاجواب کر دیا. کیا سوال؟ خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ علی کہتے فاطمہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. علی یہ بھی کوئی جواب ہے؟ جلدی آ، میں تیرے کان میں کہوں تو مسجد میں جا کے اعلان کر، آج تیرے نمبر بڑھ جائیں گے. علی کہتے سیدہ فاطمہ نے میرے کان میں کہا. میں چھلانگے مارتا مسجد گیا اور جا کر میرے ہاتھ دیکھا، نہیں کر کے ہاتھ کھڑے کیے. میرے کہا اللہ کے رسول جواب میرے پاس ہے. حضور نے فرمایا بہترین عورت کون ہے؟ علی کہنے لگے اللہ کے نبی وہ عورت جس کو ساری زندگی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا اور اس عورت نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. صحابہ کہنے لگے واہ 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 واہ. حضور نے اپنا نبوت والا کرتا اس کے کوڑے پکڑے اور کیا کہا؟ اللہ میری فاطمہ کی خیر فرما، اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند. لو میری بچیوں، ماں باپ کی دعائیں نہ لو، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. دوپٹہ سر پہ لاؤ، سینہ چھپاؤ، حیا والی چیزیں چھپا کے باپ کے سامنے آؤ. باپ کو دعائیں نہیں، باپ رو رو کے دعائیں دے. تم نے باپ کو ڈپریشن کا مریض کر دیا، تمہارے سر سے دوپٹہ اترا، باپ کی رگوں میں شوگر آ گئی. تم نے گلے سے دوپٹہ اتارا، باپ کا ہیڈ، باپ کے دل کے بال بند ہو گئے. حضور دعا دے رہے اللہ میری فاطمہ کے درجے بلند کر، اللہ میری فاطمہ کو جزا دے دے. سارے صحابہ حضور کی طرف دیکھ رہے. آپ نے فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ کہ جواب علی لایا دعا فاطمہ کو. حضور نے سر اٹھایا، موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگ گئے. آپ نے فرمایا علی تو بتا یا میں بتاؤں گا؟ علی کی چیخ نکلی، کہنے لگے لب تو علی کے ہلنے، جواب تو فاطمہ کی جھولی سے لے کے آیا. بہترین عورت خیر النساء. آپ نے فرمایا عزت والی عورت کون ہے؟ ابھی 5
5 وقت کی نماز پڑھے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام، اپنے پردے کا خیال کرے، خامد کی عزت کرے، بچوں کی تربیت کرے، اپنے گھر کو جنت بنائے، اس سے بڑی دنیا کے اندر عزت والی عورت کو ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بلا کہنا مولوی صاحب نے ساری تقریر ہم پہ کر دی، ہم ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، اب استادی بننا بنو، اللہ بنائے، اگر تو ڈاکٹر نہیں بنے گی تو میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے علاج کون کرے گا، اگر آپ استادی نہیں بنو گی تو میری بچی کو اسکول کون پڑھائے گا، لیکن ایسی جگہ ڈاکٹر بن، ایسی جگہ استادی بن جہاں پرندہ بھی تجھے نہ دیکھ سکے، محرم تو دور کی بات ہے، بات تو زینب کی کرتی ہے، جنگ کی سرزمین، اللہ اکبر، کوئی آیا کر کے کربلا والوں کو یاد کرتا ہے، کوئی واہ واہ کر کے یاد کرتا ہے، میں ہائے ہائے والوں سے تو گلہ ہی نہیں کرتا، ان کے مقدر پھوٹے، واہ واہ والوں کی بات کرتا ہوں، انہیں دودھ کی سبیلیں، انہیں کھانے کی دے گے، حلیب پکڑا ہے، کھچڑا پکڑا ہے، کربلا کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، لیکن خدا کی بندی تجھے کربلا کا کھچڑا تو یاد آیا، زینب کا پردہ تجھے کیوں یاد نہیں آیا؟ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ کی زیارت کرنے والا تابعی ہے، یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد زینب لٹ پٹ کے ہمارے محلے میں آ کے رہنے لگ گئی، 15 سال میرے گھر کے ساتھ دیوار تھی، سننے والوں نے کہا یحییٰ زینب کا چہرہ کیسا تھا، اس کا حسن و جمال کیسا تھا، اس کا قد و قامت کیسا تھا، لب و لہجہ کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، یحییٰ بن معین مدینے کی طرف منہ کر کے چیخے مار کے رونے لگے، کہنے لگے وہ میری بیٹی نہیں تھی، رسول اللہ کی بیٹی تھی، فاطمہ کی بیٹی تھی، حسین کی بہن تھی، رب کعبہ کی قسم تو چہرے کی بات کرتا ہے، نبی کی زینب کو 15 سال میں کبھی میں نے برقعے میں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت جعفر اللہ بن جعفر کی بیوی بنی، بیمار ہو گئی آخری وقت، عبداللہ بن جعفر اور آ کے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے گھر والی جی کا کیا، کہ تیرے دادے نے اجازت دی ہے کیا اگر بیمار ہو جائے تو حکیم کے پاس جا کے علاج کرا سکتے ہیں؟ کہنے لگی بھائی اللہ شور سے کہنے لگی میاں کہ جی کہ تجھے پتہ نہیں ہماری ماں کے بارے میں کہا تھا یا نساء النبی لست اللہ قاضی من النساء، جیسی یہ عورتیں تمہارا مقام ہو رہی انہی کے بارے میں کہا تھا النبی اولا بالمؤمنین بالانفسهم وازواجه امهاتهم، عائشہ ابو بکر کے گھر پہ بیٹی بن کے رہے گی، محمد تیرے گھر پہ ابو بکر کی ماں بن کے رہے گی، خبردار جو تیرے بستر پر آ گئی قیامت تو آ سکتی ہے، تیری بیویوں کو دوسرے بستر پر جانے کی اجازت رہی۔ ہمارے بارے میں کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ اجازت دے نے ساری عورتوں کو دی، ہمیں کوئی نہیں دی، اگر اجازت دی ہوتی تو کربلا کے میدان میں اپنی میت پر میرا بھائی مجھے آنے سے نہ روکتا، جب 90-80 تیر تلوار کے نشان تھے، میرا بھائی زخموں سے چور چور تھا اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور خاموشی سے لبوں کو ہلا کے قرآن پڑھ رہا تھا، آنکھیں کھلی نہیں تھی، ایک جھلک میری طرف دیکھا، میرے خیمے کی جھیری میں سے اشارے میں کہا کہ سر کی چادر میں تیرے ٹکڑوں کو باندھ دوں، اتنی تو اجازت دے دے۔ میرے بھائی نے اسی حالت میں ہاتھ جوڑ دیے، کہا میری بہنا میرے ٹکڑوں کو پرندے چوچوں میں لے کے اڑ جائے پرواہ نہ کرنا، میرے ٹکڑوں کو گٹھڑی میں باندھنے کے لیے سر سے دوپٹہ نہ اتارنا، اگر کربلا کے میدان میں فاطمہ کی زینب کا دوپٹہ اتر گیا تو دادے کی دیل کے غیرت کا جنازہ اٹھ جائے گا، اگر اجازت ملتی تو کربلا کے میدان میں ملتی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو زینب کو اپنے بھائی کی میت میں جانے کی بے پردہ ہونے کی اجازت خدا نہیں دیتا تو تجھے مجھے لٹے بازار میں ثابت کرنے کی خدا اجازت کیسے دے رہا؟ سبحان اللہ۔ توبہ کرو میری بچیوں، اپنے گھروں کو سنوارو۔ دو باتیں صرف اس رات کے حوالے سے جو 15ویں شعبان کی آ رہی ہے، ایک تو اللہ جل شانہ سے ایمان کی سلامتی مانگ لینا، اتنا اللہ کو 15ویں شعبان میں روکے دکھانا
قبر میں بے شک میرے عزیزوں امان جائے نہ جائے، ایمان ہمارے ساتھ قبر میں چلا جائے، ایمان کے ساتھ ہمارے صالحہ شرط ہے، اگر تھوڑے اعمال گئے، ایمان مضبوط گیا، نجات ہو جائے گی۔ قبر ساری گلاب کے پھولوں کی طرح اعمال سے بھر دو، ایمان کی رتی نہ ہوئی، نجات نہیں ہوگی۔ اللہ سے رو رو کے مانگنا۔ میرے عزیزوں کلمے کے ذکر تو بڑے ہوتے ہیں، مجلس سے ذکر تو بڑی ہوتی ہے، بڑی بات یہ مرتے وقت کلمہ زبان پہ جاری ہو جائے۔ ایک آدمی کا طوطا مر گیا، اتنا رویا اتنا رویا، محلے والوں کو سر پہ اٹھا لیا، محلے والے کہنے لگے یار طوطا ہی سوچی کتا تھوڑی سی، کہنے لگا بات طوطے کی ہوتی تو اتنا نہ روتا، بات طوطے کی موت کی وقت کا ہے۔ کیا کیوں؟ اتنا سا گھر میں لایا تھا، میرے بادام بھی کھلائے، میرے پستے بھی کھلائے، اپنے منہ میں روٹی دانے لے کے اس کی چونچ میں ڈالے، سب کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا۔ میرا طوطا جو جو جوان ہوتا گیا، یہ کلمہ بھی سیکھ گیا، السلام علیکم وعلیکم السلام بھی سیکھ گیا، یسدو بھی سیکھ گیا، مرحبا بھی سیکھ گیا۔ یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے پورے گھر والوں کو جگایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا، اللہ اکبر، اچانک پنجرے پہ بلی نے حملہ کیا، میرا طوطا زد میں آ گیا، اس کی گردن میں بلی کے منہ میں آ گئی۔ جب میرے طوطے کی گردن کو بلی نے دبوچا، وہ کلمہ پڑھنا بھول گیا اور ٹے کرنے لگ گیا۔ کا ڈر مجھے اس پہ لگ رہا ہے، وہ طوطاؤں کے کلمہ بھول گیا۔ اگر بالکل موت نے آ کے مجھے گردن سے پکڑا، ڈر لگ رہا ہے میں بھی کلمہ پڑھنا تھا کہ بھول جاؤں، مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ لوگوں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگ لو، یا اللہ یہ کلمہ مجھے مرتے وقت نصیب کروا دینا۔ وہ لوگوں لٹھے کا کفن ساتھ چلا گیا، بات نہیں بنے گی، ننگے قبر میں چلے گئے، کلمہ ساتھ چلا گیا، بات بن جائے گی۔ میرے عزیزوں صحابہ اکرام کے پاس کپڑا نہیں تھا، احد کے میدان میں ننگے پڑے ہوئے، سطر چھپانے کے لیے درختوں کے پتے باندھ کے میدان میں آئے ہوئے، جب اٹھا کے حضور علیہ السلام کے پاس لائے، غالباً سکر رضی اللہ عنہ جب اٹھا کے حضور کے پاس لائے، سبھی کے تلووں پہ اپنے جسار کو رگڑنے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا پانی کا نہیں گئی، روٹی کا نہیں گئی، گھر بار والوں کو بلاؤ نہیں، رشتہ داروں کو بلاؤ نہیں، حضور فرمانے پھر کیوں رگڑ رہے، فقیروں کی طرح کیوں رو رہے؟ اللہ اکبر، بات نکل رہی تھی، آہستہ سے آواز نے کہا کملی والے اس حالت پہ آپ راضی، آپ کا رب راضی کہ نہیں؟ واہ میرے عزیزاں، جگ کے نہیں مسلمانوں، صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگانے والوں، بنیاد یہاں سے اٹھانے والوں، اللہ کا نبی حضرت زینب کی بیعت پہ اتنے روئے، روتے روتے فرمایا عرضوں پہ خدا، برچوں پہ مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، رحمت والے نبی کے پیروں کا بوسہ لیا، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، آنکھیں بند کی دنیا سے چلا گیا۔ ہم نے کامیابی بڑے مکان میں، ہم نے کامیابی عہدوں کے اندر، ہم نے کامیابی میرے جان دنیا کے مکان میں دیکھی، صحابہ اکرام نے کامیابی محمد پاک کے قدموں میں دیکھی ہے۔ اور لوگوں مال ملے نہ ملے، نبی کے قدموں کی نسبت مل جائے گی، نجات ہو جائے گی۔ آج میرے عزیزوں اس رات میں 4 کام کرنے ہیں، کیڑے کیڑے؟ ہوٹلوں پہ چائے پینی ہے، ٹولیاں بنا کے قبرستان جانا ہے، ہر مسجد میں بھاگ کے مٹھائی کی تھیلی لوٹنی ہے، 4 کام کرنے ہیں، لمبی لمبی نماز، لمبا لمبا قیام۔ الہ العالمین، مجھے تو سورہ بقرہ تو کیا قل اللہ پڑھنی نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ تو آتی ہے، وہ بھی کوئی نہیں پوری آتی، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ تو پڑھنی آتی ہے، کبھی چپ کر کے کھڑا ہو جا، بسم اللہ پڑھتا رہے۔ میں یہ کرام الکاتبین کو کہوں گا پورے قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا بس چپ کر بسم اللہ، وہ بھی نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ تو کہنا آتا ہے، اللہ وہ بھی نہیں، زبان اٹکتی ہے، دل میں کہتے اللہ معاف کر دے، اللہ کسی عربی بنا دوں گا۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، ایک بچے نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر عربی میں بات کی، میرے نبی نے آپ کو بھی کہا، مجھے بھی کہا العربیہ، عربی سیکھو، عربی سیکھو، میری زبان عربی، خدا کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، مکے کی زبان عربی، مدینے کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، قبر میں زبان عربی، حشر میں زبان عربی، جنت میں زبان عربی۔ آپ نے فرمایا تھوڑی بہت سیکھ لو، لا نعم یہی سیکھ لو، اہلا و سہلا مرحبا سیکھ لو، تاکہ قیامت کے دن
عربوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، نبی کے پڑوسیوں کے ساتھ حضور کی زبان کے ساتھ نسبت ہو جائے. کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. میرے عزیزوں یہ پرائمری کے امتحانات سر پر، 8ویں کے امتحانات سر پر، میرے 10ویں کے امتحانات سر پہ. 2 سال کے لیے امتحانات کے بعد بچہ ہمارے حوالے کر دو. ہم تمہارے سے اللہ کی قسم 1 روپیہ نہیں مانگتے، بدلے میں اپنے بچے اور ہمارے لیے دعا کرو. 2 سال کے بعد تمہارے بچے کے سینے کو قرآن کا صدوق نہ بنا دے تو مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دے گا. اور میرے عزیزوں تم آج زکات دو، ہم اس کو عادت میں بھی دکھائیں گے، ہم تمہیں قرآن کے حافظوں کی صورت میں دکھائیں گے. جنگ والوں اللہ اکبر. اس مدرسہ صدیقیہ کے ساتھ جنہوں نے روزوں میں رسید کٹائی کی 500 روپے کی، اونچو علی بکانی وہ 500 روپیہ کہا گیا. میں تمہیں بچہ کھڑا کر کے دوسرا پارا سنواتا ہوں. یہ 500 روپیہ تمہارا یہ بیٹھا ہے، 1000 روپیہ تمہارا قرآن کے حافظ کی صورت میں بیٹھا ہے. او لوگوں اب بھی کہتے ہو مدرسے والوں نے کچھ نہیں کیا. جسے ناک سال کرنی نہیں آتی تھی اسے مسلح کا وارث بنا کے تمہارے حوالے اب بھی کہتے ہو مدرسے والوں نے. مدرسے کی مخالفت تو نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ان کو میرا عزیزوں میری طرف سے پیغام ہے. ٹھیک ہے ہوں گے نہیں نہ کوئی کسی کا باپ کر سکتا ہے. فرض کرو تمہارے کہنے پہ مدرسے بند کرتے ہیں اور تمہاری دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں، لیکن گارنٹی کیا جو تمہاری بیوی کی کوکھ میں وہ گود میں آئے گا تو اسے کلمہ کون پڑھائے گا، ابا مر گیا جنازہ کون پڑھائے گا، بیٹی کی شادی پہ نکاح کون پڑھائے گا. اس کی گارنٹی تم لوگ مدرسے بند کرتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کو ہر ایک کی ذمہ داری لگائی. تمہاری ذمہ داری تم لگاؤ، قرآن پر لگاؤ. ہماری ذمہ داری قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ. اللہ نے ہر ایک کی ذمہ داری لگائی. اللہ نے تمہیں ذمہ داری میں اونچا کر دیا. فرمایا او لوگوں پڑھنے والا بن، پڑھانے والا بن، محبت کرنے والا بن، تعاون کرنے والا بن. 5 والا بننا ہلاک ہو جائے گا. پڑھے گے یہ کماؤ گے تو تعاون آپ کا لگے گا، قرآن کے حافظ یہ بنے گے، خرچہ آپ کرو گے، قرآن یہ پڑھیں گے، جنت کا ٹکٹ ان کے ہاتھ میں بھی آئے گا، تمہارے ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ. پہلا کام عورتیں تو بچھڑو، پہلا کام میرے بزرگوں آپ بھی عورتیں گھروں کے اندر انفرادی طور پر لمبی نماز نوافل پڑھے. وہ لمبی نماز جس سے فجر کی نماز قضا ہو جائے، فرمایا خبردار تو عشاء پڑھ کے سو جا، تیری مہربانی ہے. ہاں ہمیں 2 نفل پڑھ، ہمیں 1 رکوع پڑھ، 1 تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ کے سو جا، تجھے ساری رات کا ثواب دوں گا. شرط فجر پڑھتی ہے. لمبی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کھول کے کرے، پھر اللہ کا ذکر کرے، کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، جو بھی اللہ کا ذکر ہے مجدی سے ذکر ہو. اس کے بعد پھر آخری درجہ رو رو کے اللہ سے دعا کرے. اللہ کو ایسا رو کے دکھائیں کہ اگلا سال ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے جانوروں ڈوروں کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے امن والا آئے، سلامتی والا آئے، خیر والا آئے، خوشحالی والا آئے، برکتوں والا آئے، رحمتوں والا آئے. میرے عزیزوں پھر رو رو کے دعا کرنا. رمضان المبارک کے 15ویں دن کا روزہ نفل ہے، فرض کوئی نہیں. یہ نہ ہو ساری رات عبادت کی، دل کا روزہ رکھا، پھر ایسے بیمار ہوئے کہ رمضان کے روزے ہی چھوٹ گئے. فرمایا طاقت ہے تو رکھ لے ورنہ کوئی تیرے کے بعد درست نہیں، رمضان کے روزے تجھے رکھنے پڑیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر. لوگ افطاری شہری میں بڑے طواف کرتے ہیں، گھر والی کہتی ہے جب فلانی جگہ تو 2000 لے آ، تنخواہ ملے گی دے دے گا. اللہ فرماتا ہے میں کسی کے منہ پر بوجھ ڈال کے خیرات نہیں کرتا. سبزی تو گھر میں لائے گا، بچوں کے لیے سبزی تو لے کے آئے گا. اللہ اکبر. تو اپنے بچوں کا حق سمجھ کے بچوں کو کھلا دے، تجھے سارے شہر والوں کے برابر ثواب عطا فرما. یہ رات کے کام ہے شب برات کے کرنے کے، کریں گے انشاءاللہ. اور ایک کام ختم نبوت کے صدقے کار نبوت اللہ نے ہمارے کندھوں پہ ڈالا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ کام نہ دیوبندیوں کا، نہ سلفی سیفی، نہ بریلویوں، نہ اہل حدیثوں کا. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں آپ نے تسلیم کر لیا. یہ کام صرف تبلیغ والوں کا نہیں، یہ کام ہر کلمہ پڑھنے والوں کا ہے. نیکی کا حکم کریں گے، کروائیں گے، برائی سے بچیں گے، بچائیں گے. اس کے لیے میرے عزیزوں ملکوں میں بھی جائیں گے، اپنے ملک میں بھی جائیں گے، چلے بھی لگائیں گے، 4 مہینے بھی لگائیں گے. اللہ اکبر.
اور پورے دین کے تقاضے میری مسجد سے پورے ہوں گے، سے روزہ بھی لگے گا، عمومی بیرونی گشت بھی ہوگا، گھر کی تعلیم بھی ہوگی، مسجد کی تعلیم ہوگی، اپنی مسجد میں روزانہ بیٹھ کے پورے عالم کے لیے مشورہ کریں گے کہ اللہ کا دین میری زندگی میں سارے عالم میں آ جائے۔ اس کے لیے میرے عزیزوں کون کون تیاری کرے گا انشاءاللہ؟ پکی میرے عزیزوں۔ اب میرے عزیزوں اس ہفتے اللہ کے راستے میں نیت کرو، اس مسجد سے یا پھر اپنی مسجد سے کون اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا؟ نیت کر کے انشاءاللہ۔ آج میرے عزیز ایک آدمی میرے پاس ملتان آیا اور ہاتھ پکڑ کے ایسا رویا کہ مولوی صاحب یہ دیکھو بین، میں نے کہا جی، کہ مولوی صاحب جی تیری تقریر سنی، تو نے حضور کی سیرت سنائی، مولانا میں لاہور سے سفر کر کے واپس آیا، اس تقریر کو میں نے 4 گھنٹے سنا، گھر آ کے میرے کپڑوں کو گٹھڑی میں باندھ کے رکھ دیا کہ جو لباس حضور کی سنت کے خلاف ہے آج کے بعد ذوالفقار نہیں پہنے گا۔ کہ مولوی صاحب 4 مہینے دیکھ کتنی داڑھی بڑھ گئی۔ پھر وہ رویا، میں نے کہا عبدالحلال تو نے جمعے کی تقریر کی، تجھے اتنا ثواب نہیں ملا جس کے اتنا آنسوں کے نکلنے پہ اللہ نے اس کو اجر دے دیا۔ زندگی بدلو میرے چاند، اپنی زندگی بدلو، خدا کے واسطے کچھ نہیں رکھا، یہ دھوکے گھر، یہ مکڑی کا جالا۔ او میرے چاند، آج شعبان کا مہینہ اتنا برکت والا مہینہ، اب عائشہ فرماتی ہے عورتوں کی بیماری میں جو عورتوں کو ایام آتے ہیں، ان ایام میں اگر میرے روزے قضا ہو جاتے تو میں 10 مہینے تک انتظار کرتی شعبان کے مہینے کا، میں اس مہینے میں وہ روزے رکھتی، قضا کرتی۔ عورتوں کے ایام کے اندر اگر نماز رہ جائے تو معاف ہے، وہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے سال میں فرماتے ہیں اس کی قضا کوئی نہیں، وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اتنا برکت والا مہینہ، ابا فرماتی سرکار کو میرے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شوال کے مہینے میں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج کیا پتا اللہ کے نبی کی ناراضگی دور ہو جائے، مدینے مکے کے دروازے کھل جائے۔ آج اپنے چہروں پر حضور کی سنت سجانے کا ارادہ کرو، انشاءاللہ میں حضور کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ہوا والا کا دوست آواز دے، آگی بال بڑے ہو گئے کٹانے کوئی نہیں، کہ یہ تو کٹاؤں گا، اس سے کٹانے سے بہتر اپنی گردن کٹاؤں گا۔ رکھو گے انشاءاللہ داڑھی مبارک چہرے پر؟ نہیں کٹانی آج کے بعد انشاءاللہ نبی کی سنت پر آخری تشکیل۔ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے 12 بج گئے میرے دوستو، مغرب سے لے کے 12 بج گئے دوستو، مغرب سے لے کے 12 بج گئے دوستو۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ 17 بچوں نے ماشاءاللہ حفظ کیا، اگلے سال پتہ نہیں کتنے بچے آئے گے، اللہ کرے 1700 ہو جائے، اللہ کرے عال کی برکت بن جائے، دور کا برکت بن جائے، درجہ کتب کے تمام درجے دورت تک یہاں پڑھایا جائے، تو بھلا کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج ایسی سخاوت اس ادارے کے ساتھ کر کے دکھاؤ، تم رو بھی لیے، تم نے بات کو تسلیم بھی کر لیا، پھر بات سننے کے بعد تشکیل پہ تم نے اپنے ارادے کا اظہار کر دیا، اپنے ہاتھ کی سخاوت کر کے دکھاؤ۔ آج چھوٹا سا تمہیں عمل دے کے جا رہا ہوں، میرے چاند میرے پیارو، جمعے کا دن ہے، ہر مسجد میں جھولی پھرتی ہے، گلا نمازیوں کے آگے سے یوں کر کے جاتا ہے، کوئی اپنی طاقت کے مطابق 10، کوئی اپنی طاقت کے مطابق 20 روپے ڈالتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بزرگوں، جب اپنے گھر سے 50 روپے 100 روپے لایا کرو، بیوی سے کہا کرو ذرا 2 منٹ ہاتھ میں پکڑ لے، بیٹی سے کہا کرو ذرا 1 منٹ کے لیے مٹھی میں پکڑ لے، بیٹے سے کہا کرو بیٹے تو بھی ہاتھ لگا، گھر کے ابو سے کہا کرو ابا جی دادا جی ہاتھ بھی پکڑ لو، گھر کی ملازم سے کہہ لے تو بھی 10 روپے کا نوٹ پکڑ لے، پھر لا کے بسم اللہ پڑھ کے مسجد کے گلے میں ڈال۔ عبداللہ 250 کا 20 بندوں نے ہاتھ لگایا، کیوں؟ فرمایا اللہ اکبر، میرے حضور علیہ السلام کا پیغام سنا، فرمایا جو ہاتھ اللہ کے راستے میں دینے والا بڑھ گیا، اس ہاتھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔